السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، صدر ٹرمپ کا جو خطاب ہے گزشتہ روز جو انہوں نے کیا، وہ کس حد تک معاملے کو، یعنی کہ جو جاری جنگ ہے، اس کو مزید پیچیدہ بنا چکا ہے۔ صدر ٹرمپ 15 نکات سے کیوں پیچھے ہٹے ہیں؟ ابنائے ہرمز کے حوالے سے جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس نے یورپ کو یا نیٹو کو کس حد تک ایک نئے دوراہے پر کھڑا کر دیا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ صدر ٹرمپ کا جو بیان ہے، کچھ روز انہوں نے تقریر کی تھی پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے، یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید کو وہ کوئی ایسا لائے عمل دیں گے جو اس بحران سے نکلنے کا، یعنی کہ جو جنگ جاری ہے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ دنیا کو بتائے گا، مگر بالکل ایسا نہیں ہوا، اور توقعات کے عین مطابق صدر ٹرمپ متضاد بیانیہ لے کر سامنے آئے، اور جس سے ایک بار پھر اس پر مہر تصدیق ثبت ہوگی کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک کنفیوز آدمی ہے، اور وہ اس معاملے کو حل کرنے کے حوالے سے شاید اتنی اہلیت اور اتنا ویژن نہیں رکھتے جتنا کہ ہونا چاہیے۔ یہ بات اب ہر گزرتے دن کے ساتھ خود امریکہ کے اندر بھی یہ بات اب راسخ ہو چکی ہے۔ لوگ اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ اسرائیل نے صدر ٹرمپ کو ایران کے جنگ میں دھکیلا، ان کو اس حوالے سے راغب کیا، ان کے بزنس انٹرسٹ تھے، جو کچھ بھی وجوہات تھی، ایپسٹین فائل کا معاملہ تھا، کچھ بھی تھا، مگر صدر ٹرمپ کو دھکیلا، اور آج جو ہے امریکہ جو ہے وہ ایک ایسی جنگ میں الجھ چکا ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ صدر ٹرمپ نے کیا کہا کہ جناب ہم 2 سے 3 ہفتوں کے اندر اس جنگ کو ختم کر دیں گے، مگر مزید ایران پر جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے ہوں گے، ان کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا جائے گا۔ یقیناً اس کے بعد کیا ہونا تھا کہ جو دنیا بھر کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہاں پر مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا، اور آئل پرائس جو ہے وہ ایک بار پھر بڑھ گئی۔ ناظرین، اس جنگ کے نتیجے میں دنیا تو سفر کر رہی ہے، ابنائے ہرمز آپ کو پتہ ہے بند ہے، پاکستان کے اندر بھی مسائل ہیں، یورپ تک میں مسائل ہیں، مگر اس سے جو امریکہ کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 4 سالوں میں پہلی بار $4 تک جو گیس کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور امریکن جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہیں، مذمت کر رہے ہیں۔ مختلف جو سروے آ رہے ہیں اس کے مطابق 35% جو امریکن ہیں وہ اس جنگ کے حامی ہیں، مگر جو اکثریت ہے وہ اس کی مخالف ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے اس کے بیان کے بعد کہا ہے کہ ہمیں 70 لاکھ جو شہری ہیں ایرانی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ لڑیں گے۔ اس کے بعد جو پاسداران انقلاب ہے انہوں نے اسرائیل پر اور حملے کیے ہیں، اور اطلاعات آئی ہیں کہ مزید وہاں پہ مختلف علاقوں میں اسرائیل کے دھماکے ہوئے۔ اسی طرح ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ امریکہ کے جو ادھر اس کے مفادات ہیں، اس کے جو فوجی اڈے ہیں مشرق وسطیٰ میں، وہ اس کو نشانہ بنائے گا۔ تازہ ایک اور جو پیش رفت ہوئی ہے کہ امریکہ کی اس ضد اور ہٹ درمی کے بعد جو برطانیہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس تقریر میں امریکہ جو ٹرمپ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ ہم سے تیل لیں، یعنی امریکہ سے تیل لیں یورپ، یا کہ خود جا کے ابنائے ہرمز کھلوا لے اور وہ کرے۔ پھر انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ بار بار وہ نیٹو پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، اس کو کاغذی جو ہے وہ شیر قرار دے رہے ہیں، جس کے بعد جو برطانیہ کے اندر جو 40 ممالک ہیں دنیا میں، جس میں عرب ممالک سمیت دیگر یورپی ممالک ہیں، وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ابنائے ہرمز کھولنے کے حوالے سے ایران کی مذمت کی اور کہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں جو فوجی جو عسکری ماہرین ہیں ان ممالک کے، وہ بھی اکٹھے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ جو صدر فرانس کے جو صدر ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اس معاملے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے، یعنی ابنائے ہرمز کھولنے کے حوالے سے ایران کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی جائے۔ اور یہ بھی اب بات بڑی حد تک نمایاں ہو گئی ہے کہ ماضی سے قبل آج جو ایران ہے وہ بڑی ایک ٹف نیگوسیشن کی پوزیشن میں ہے، وہ بارگین کر سکتا ہے، اور خود ایران بار بار اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ وہ ممالک جس نے اس پر حملہ نہیں کیا، ان کے جو جہاز ہیں وہ ابنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں۔ یہ اب توقع کی جانی چاہیے کہ جو 40 ممالک ہیں، جو برطانیہ سمیت جو نیٹو ہے، اس جنگ میں کم سے کم شامل نہیں ہوں گے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ ایسا امکان نہیں ہے، کیونکہ اگر جنگ میں شامل ہونا ہوتا تو ٹرمپ بارہا ان کو کہہ چکے ہیں وہ امریکہ کو اوبلائج کرنے کے لیے اس جنگ میں شامل ہو سکے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ جو مختلف جو اس وقت صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور یہ بات ناظرین بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو 40 ممالک کا
اجلاس ہوا ہے برطانیہ میں برطانوی وزیر خارجہ کی سربراہی میں، اس میں امریکہ کو اور اسرائیل کو شامل نہیں کیا گیا، یعنی کہ مائنس امریکہ اور اسرائیل سے ہٹ کے جو یورپ ہے، جو نیٹو ممالک ہے، جو دنیا کے دیگر عرب ممالک ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح جو سفارتی جو کوشش ہے وہ ایران کے ساتھ کی جائے گی۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو پرولونگ بھی کرتے ہیں تو اپنا ہرمز کھولنے کے حوالے سے ایران کے ساتھ بات چیت کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا، اور جب بات چیت کا عمل شروع ہوگا تو لامحالہ طور پر جو اس کا پریشر ہے وہ امریکہ اور اسرائیل پر آئے گا، اور وہ جنگ روکنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے معاملہ۔ یورپ یا 40 ممالک جب ایران کے ساتھ کو انگیج کریں گے تو کبھی امکان ہے کہ یہی ممالک ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ ڈالیں گے کہ مسائل کا حل جو بات چیت کے ذریعے ہوا جائے۔ اور پاکستان اور چائنا کے جو 5 نکات ہیں جو واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ جناب اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے، اقوام متحدہ کے ادارے کی جو قواعد و ضوابط ہے اس کے تحت مسائل حل کی جائے، تاکہ جو ایران کا کنسرن ہے ایک بار پھر اس پر حملہ نہ کی جائے، اس کو کس حد تک ایڈریس کیا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئی ویلا کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔